بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ گناہ صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایسے گناہوں سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کو سمجھنا اور اپنے اعمال کا محافظہ کرنا ضروری ہے۔ غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ سب سے عام گناہوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آج کل محفلوں، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا پر غیبت بہت عام ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولنا، کبھی مذاق میں، کبھی کاروبار میں اور کبھی معمولی باتوں میں جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ ہی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ چغلی کرنا، ایک شخص کی بات دوسرے تک اس نیت سے پہنچانا کہ اس میں جھگڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کی نافرمانی، بعض لوگ والدین سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں یا ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں اف تک نہ کہو۔ نماز میں سستی، بہت سے لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ سوشل میڈیا پر گناہوں کو پھیلانا، فحش ویڈیوز، موسیقی، جھوٹی خبریں یا بے پردگی والا مواد شیئر کرنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی برے کام کی راہ دکھائی، اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، وعدہ کر کے بھول جانا یا جان بوجھ کر نہ نبھانا بھی بری عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حسد، دوسروں کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنا، گالیاں دینا، دل دکھانا، مذاق اڑانا اور فضول گفتگو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ ریاکاری، دکھاوا، عبادت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دوسروں کے حقوق مارنا، کسی کی امانت واپس نہ کرنا، قرض ادا نہ کرنا یا کسی کا حق دبا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے۔ بدگمانی، بغیر دلیل کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ فضول وقت ضائع کرنا، گھنٹوں سوشل میڈیا پر بے مقصد وقت گزارنا اور اللہ کی یاد سے غافل رہنا بھی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ توبہ میں دیر کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں ابھی جوان ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان گناہوں سے کیسے بچیں؟ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پڑھیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہر رات اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔
सच्चे और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, गुनाह हो जाए तो फौरन सच्ची तौबा करें, अल्लाह ताला से हदायत और इस्तिकामत की दुआ मांगते रहें। इख्तिताम, इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को पहचान कर अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करे। अल्लाह ताला निहायत मेहरबान और बख्शने वाला है। अगर हम आज ही अपने ईमाल का जायजा लेकर इन अनजाने गुनाहों से बचने का अज़्म कर लें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी लग़ज़शों को माफ फरमा देगा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करेगा। अल्लाह ताला हमें ज़ाहिर व बातिन के तमाम गुनाहों से बचने, इल्म दीन हासिल करने और इखलास के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।